مباح الدم یعنی وہ لوگ جن کا قتل جائز کر دیا گیا تھا، 15 آدمیوں میں سے 12واں شخص صفوان بن امیہ تھا۔ تاریخ طبری میں تحریر ہے کہ اس کے دل میں اور اس کے باپ امیہ کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت، عداوت کے آتش کدے روز اول سے بھڑک رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور دکھ پہنچانے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتا تھا۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی مباح الدم قرار دے دیا تو ڈر کے مارے یہ چھپ گیا اور ارادہ کیا کہ رات کی تاریکی میں مکے سے نکل جائے اور سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ اس کے چچا کا بیٹا عمیر بن وہب بارگاہ رحمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، صفوان اپنی قوم کا سردار ہے اور یہاں سے بھاگ گیا ہے تاکہ سمندر میں کود کر خودکشی کر لے۔ میری التجا ہے کہ حضور اسے امان عطا فرمائے، کیونکہ حضور نے ہر سرخ و سیاہ کو امان عطا کی ہے۔ کریم و رحیم نبی نے اسلام کے بدترین دشمن کے بارے میں عمیر کی درخواست سن کر فرمایا، عمیر جاؤ اور اپنے چچا کے لڑکے صفوان کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ میں نے اسے امان عطا کی ہے۔ عمیر نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی اپنی نشانی عطا فرما دیجئے، کیونکہ میں نے اسے واپس آنے کے لیے کہا تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا اور کہا جب تک میرے پاس حضور کی کوئی نشانی نہیں لاؤ گے جسے میں پہچانتا ہوں، اس وقت تک میں واپس نہیں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نورانی امامہ اتار کر عمیر کو عطا کیا۔ جب عمیر اس کے پاس پہنچا تو وہ سمندر میں کودنے کی تیاری کر ہی رہا تھا۔ صفوان بن امیہ نے عمیر کو دیکھ کر کہا، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ عمیر نے کہا، صفوان، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، میں ایک ایسی ہستی کے پاس سے آیا ہوں جو تمام لوگوں سے زیادہ افضل، تمام لوگوں سے زیادہ احسان کرنے والی، تمام لوگوں سے زیادہ حلیم اور ہر خوبی میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور وہ اجنبی نہیں بلکہ تیرے چچا کا بیٹا ہے۔ اس کی عزت تمہاری عزت، اس کا شرف تمہارا شرف، اس کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے تم وقت ضائع کیے بغیر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ صفوان کہنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ عمیر نے کہا، ڈرو نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا بردبار اور کرم فرمانے والے ہیں۔ پھر عمیر نے نورانی امامہ اسے دکھایا۔ اب اسے تسلی ہوئی اور وہ عمیر کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچا تو عمیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے مجھے بتایا ہے کہ حضور نے مجھے امان دے دی ہے، مجھے قبول اسلام پر غور و فکر کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 ماہ نہیں، تمہیں 4 ماہ دیے، تم خوب سوچ اور بچار کر لو۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور بنی حوازن کے گوشمالی کے لیے روانہ ہوئے تو حضور نے اس سے 40,000 درہم بطور قرض حسنہ لیے، اور وہ زرہیں جو اس کے پاس تھیں وہ بھی عاریتاً طلب فرمائیں۔ وہ کہنے لگا، کیا آپ یہ ساری چیزیں مجھ سے غصب کرنا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں تجھ سے عاریتاً لے رہا ہوں، اور جو تمہیں واپس کر دی جائیں گی، اگر ان میں سے کوئی زرہ ضائع ہو گئی تو اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ پھر وہ حوازن کی جنگ میں حضور کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ ابھی تک حسب سابق اپنے شرک پر تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ حوازن میں حاصل ہونے والے اموال غنیمت تقسیم فرمائے تو اسے پہلی مرتبہ 100 اونٹ، اس کے بعد 100 اور اونٹ، اور تیسری مرتبہ مزید 100 اونٹ اور عطا فرمائے۔ پھر حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ اس وادی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے جس میں بھیڑ بکریاں بھری ہوئی ہیں۔ حضور نے
فرمایا صفوان یہ بھیڑ بکریاں تجھے اچھی لگ رہی ہیں؟ کہنے لگا بے شک۔ فرمایا یہ ساری وادی اور اس میں جتنے بھیڑ بکریاں ہیں سب میں نے تجھے عطا کر دیں۔ جب یہ بے انداز مال غنیمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان کو عطا فرما دیا تو کہنے لگا کوئی بادشاہ تو خوشی سے اتنے ان گنت اموال کسی کو نہیں دیتا، یہ تو کسی نبی کی ہی فیاضی ہو سکتی ہے۔ پھر بے ساختہ کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پھر بعد میں وہ کہا کرتا تھا کہ سب مخلوق سے زیادہ میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغض و عداوت تھی۔ حضور مجھے دیتے گئے اتنا دیا کہ ساری مخلوق سے زیادہ میرے محبوب بن گئے۔